سلام مرحبا آداب مسٹر سنگھ یوٹیوب پیپل ایم ایل ایس اینڈ یو آر واچنگ تھیٹاز آف ویٹی ولاگس. تو ایک ولاگ نا لانگ ڈیو تھا اور وہ تھا میرے پیارے سے روم میٹ کا. میں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی اسپیشل اوکیزن ہونا چاہیے نا کہ پورا کا پورا ولاگ ان کے نام کیا جائے. جتنی خوبصورت ان کی پرسنالٹی تھی. پہلی دفعہ میرا ہاسٹل کا ایکسپیرینس تھا اور اسی میں ہی پہلے ایکسپیرینس میں اتنا اچھا روم میٹ ملنا واز انکریڈیبل ایکسپیرینس. اور اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ الحمدللہ ماشاء اللہ ابھی انہوں نے پی ایچ ڈی اسکالرشپ بھی حاصل کیا ہے فورن فن لینڈ میں, جس کے بارے میں ہم سے ڈیٹیل حاصل کریں گے. میٹ حافظ علی حیدر who has done his bachelor's in chemical engineering and his master's in computational sciences and engineering. ٹھیک ہے, اور obviously ابھی he is going abroad, I mean فن لینڈ, پی ایچ ڈی ماسٹرز کے لیے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا لگا آپ کو اپنا تعارف؟ میرے خیال سے اس میں آپ اچھے ہیں, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. میرا روم میٹ بھی اچھا تھا تو اسی لیے ہم دونوں نے اچھا گزارا کیا. پہلے جنرلی میں ذرا جنرل باتیں کر لوں, کیونکہ اس کے بعد نا بالکل ٹارگیٹڈ آڈینس کی طرف چلا جانا ہے ولاگ کے. اسپیشلی جو فورن اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, اس طرف ہم اس بلاگ کو لے کے جائیں گے. بٹ جنرلی انہوں نے میرا اسٹے ان ہاسٹل جو بھی لائک 6-7 مہینوں کا ہے, انہوں نے صبح صبح مجھے اٹھایا. میں خود اٹھتا نہیں تھا. ٹھیک ہے, پہلے اماں ہی میرا کام کرتی تھی صبح اٹھانے والا, اور ابھی انہوں نے کیا ہے. تو اس کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل اینڈ تھینکفل کہ آپ کی وجہ سے میرے اسٹوڈنٹس کی کوئی کلاس مس نہیں ہوئی, نہ ہی میری اپنی کوئی کلاس مس ہوئی ہے. تو یس, باقی دا اسٹیج از یورز. تو اسٹارٹنگ فرام ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ان نسٹ. ہاں, بائی دا وے پچھلے 2 سالوں سے یہ نسٹ میں ہی سائنس میں ایز اے لیب انجینئر کام کر رہے ہیں. ہم وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کے جاتے ہیں. تو تعارف میں نے کرا دیا, اب آپ صرف مجھے بتائیں کہ ہاؤ واز نسٹ اینڈ نسٹ کا ماسٹرس کیسا تھا, اور اس کے بعد نسٹ کا ایکسپیرینس کیسا تھا ایز اے امپلائر. مطلب اسٹوڈنٹ بھی لائف آپ نے گزار لی, امپلائر لائف بھی آپ نے گزار لی. یار اس میں اگر نسٹ پاکستان کا بہترین ادارہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کوئی بھی ادھر آتا ہے تو وہ اس کا ایک بہتر ادارے میں آنے کے لیے بہتر ضروری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی مقصد لے کے آئے. اگر کوئی بھی پرسن اپنے ساتھ کوئی مقصد لے کے آ رہا ہے نا, تو وہ اپنا ڈریم یہاں پہ اٹین کرے گا, اور اس کو اس طرح کی ادھر اسپیس بھی ملے گی. اگر وہ کوشش کرے گا, کاوش کرے گا, اس کو لوگ بھی مل جائیں گے, اور اس کی ساری ارد گرد جو سراؤنڈنگ ہے وہ ایسی ہی ہوگی. تو نسٹ اس طرح کا آپ کو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. میں جب کبھی ادھر آیا تھا تو ڈفرینٹ پرسن تھا, اگر میں ادھر سے جا رہا ہوں تو مجھے نسٹ نے پالش کیا ہے بڑے طریقوں سے, یعنی کہ اس نے ہر طرح سے مجھے گروم کیا ہے, سائیکولوجیکلی بھی. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ میرے ورک کے لحاظ سے اسکلز کو لے کے, تو میں نے یہاں سے ماشاء اللہ بہت کچھ گین کیا ہے. اس سے پہلے میں صرف اپنی نالج گراؤنڈ بلڈ کر رہا تھا, لیکن یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی, تو میرے پاس جو اسکلز تھیں وہ اسکلز کہ جو آپ کو چاہیے ہر پرسن کو کسی بھی پروفیشنل یا کسی بھی اچھی جگہ میں جانے کے لیے, جو کہ آپ کی مدد کر سکے, جو کہ آپ کو دوسروں سے انوکھا کر سکے. تو نسٹ آپ کو یہ گن دیتا ہے, اور یہ آپ ہیں کہ آپ نے اس چیز کا فائدہ اٹھانا ہے اور نکالنا ہے. اگر آپ کہیں آپ نسٹ میں آ گئے ہیں اور آپ ادھر سے ہیرو بن کے نکلیں گے تو نہیں. سب سے امپورٹنٹ کویشچن نسٹ کے اندر آپ ہی ہیں, اور آپ نے ہی ڈفرینس کرنا ہے. نسٹ کیونکہ انہی سبھی چیزوں سے بن کے بنتی ہے. ہم ہیں تو نسٹ ہے نا, نسٹ ہماری وجہ سے, نسٹ کی وجہ سے ہم نہیں. تو اس طرح سے ہے میرا, یعنی کہ یہ جرنی ایک بہت اچھی جرنی اور اچھا ایکسپیرینس ہے. اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. اچھا, اور دین دا نیکسٹ ویری آبویس کویشچن کہ کس چیز نے آپ کے اندر یہ فن لینڈ جانے کا یا کسی بھی باہر کے ملک جانے کا جذبہ ابھارا, اینڈ ہاؤ لائک یو ایسڈ اٹ, ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس اسکالرشپ ان پرٹیکولر. یار جو اسکالرشپ ہے, یہاں کہیں بھی جانا چاہتے ہیں, وہ فن لینڈ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ممالک ہو, اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ اپنی یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بلڈ کیسے کرنا ہے,
تو آپ ٹیمز دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ مجھے کہاں پہ کس طرح کے لوگ مل سکتے ہیں کہ جو میں اس انوائرمنٹ میں جاؤں، اس ماحول میں جاؤں اور میں اپنے آپ کو گروم کر سکوں. تو اس گرومنگ کے لیے آپ کی سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ موسٹ لائکلی ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے جیسے ہم پی ایچ ڈی حاصل کر لیں، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو خود بننا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کریں. تو میں فن لینڈ کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہوں کے لیے ٹرائی میں اور کوشش میں تھا، ان گروپس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں. یعنی کہ اگر آپ ایک ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ اپنی ریسرچ کے اندر خود سب سے بہترین آدمی ہوتے ہیں جو جانتے ہوں کہ چیزیں آگے فیوچر میں کدھر کو ہوں گی اور کیسی ہوں گی. اور آپ کی کوشش بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ کام کریں جو کہ فیوچر میں ہمارے ملک و قوم کے لیے یا آگے کہیں بھی ہوں، کسی بھی ڈسپلن میں ہوں، تو انسانوں کے لیے کام آ سکیں. ٹھیک ہے. تو فن لینڈ کی کاوش بھی ایک اسی طرح سے ہے کہ میں نے کوشش ملٹیپل ڈائریکشن میں کر رہا تھا، لیکن میری جگہ شاید فن لینڈ میں لکھی ہوئی تھی اور اس لیے میں فن لینڈ جا رہا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں اس میں، اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے جو میں اٹین کرنا چاہتا ہوں. آمین آمین. تو کون سی چیز ہے جس نے آپ کو پی ایچ ڈی اسکالرشپ ہنٹ میں سب سے زیادہ ہیلپ کی؟ مطلب ہوتا ہے نا، اسکلز اچھی کر لو، جی پی اچھی کر لو، پرسنالٹی اچھی کر لو، آئلس کا اسکور اچھا کر لو، تو کیا چیز تھی؟ مطلب اگر آپ سے میں 5 ایسی چیزیں پوچھوں، لیٹ سے ایک کچھ پڑھیں 5، اوبیسلی ایک چیز کی وجہ سے بندہ باہر نہیں جا سکتا. اوکے. تو پی ایچ ڈی کے لیے میرے خیال سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ آپ کا اسکلفل ہونا ہے کہ آپ کسی بھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اگر آپ ایک کمپیوٹر سائنس کی بیک گراؤنڈ سے، تو آپ کا کوڈنگ ایکسپیرینس یا آپ کے ڈفرینٹ ڈسپلن جس میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں. جیسے میں کیمیکل انجینئر ہوں اور میں نے ریسرچ کی ہے کمبشن ماڈلنگ میں، اور میری جو اسکلز ہیں یعنی کہ وہ بھی اسی ڈائریکشن پہ بنی ہوئی ہیں. اسکلز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پروفیسر ان کو بہت زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد مور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی رائٹنگ اسکلز. ایک تو ٹیکنیکل اسکلز ہیں جن کو وہ جج کریں گے ہر لحاظ سے، لیکن آپ کی رائٹنگ اسکلز، وہ رائٹنگ اسکلز آپ کے تھیسس سے پتہ چل سکتی ہیں، آپ کے پیپر سے پتہ چل سکتی ہیں، جو پیپر آپ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ان کو کوئی ایسے لوگ اس طرح کے پرسن چاہیے کہ وہ ان کو پروفیسر کو کانفیڈنس میں کسی بھی کینڈیڈیٹ کو لینے کے لیے کہ اس کے پاس کیپیبلٹی کی پاور ہے کہ یہ تھنک کر سکتا ہے، سوچ کر سکتا ہے، اپنے رزلٹ انٹرپریٹ کر سکتا ہے. تو پیپر اس طرح سے امپورٹنٹ ہے. اسکلز اس لیے ضروری ہیں کہ اگر آپ پیپرز کے بعد اگلے اسٹیپ پہ پہنچ گئے نا، تو وہ آپ کو اسکل وائز ٹیسٹ کریں گے. تو اسکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ کن جگہوں کے لیے، کس طرح کی جگہوں کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ اگر آپ کسی فنڈیڈ یا بڑی فنڈنگ والی یعنی کہ اسکالرشپ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ اسکلز بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہ موسٹ لائکلی تقریباً ہر جگہ پہ یعنی کہ آپ کی اسکل جو ہے نا اسی طرح سے کریں گے. یہ 2 چیزیں ہوگی، ایک آپ کی یعنی کہ ٹیکنیکل اسکلز، دوسرا آپ کی رائٹنگ اسکلز. یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد موسٹ لائکلی آپ کی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کے بعد پروفیسر کو کانفیڈنس میں لے لیا تو آپ کا سی جی پی اے یعنی کہ اتنا پھر امپورٹنٹ نہیں رہے گا. ہاں یہ ہے کہ آپ کو ایوریج اسٹوڈنٹ سے ابو ہونا چاہیے. تو اس طرح سے چیزیں امپورٹنٹ نہیں رہیں گی کہ جو ان کے کان کھڑے کر سکیں. اور آئٹس جو ہے وہ بعض جگہوں پہ ویبڈ ہو بھی جاتا ہے، تو بعض جگہوں پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آئٹس کائنڈ آف ایک ٹیکنیکل ایگزام ہے رادر دین ایک نالج ایگزام. اگر آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہیں اور اس کے یعنی کہ ڈسپلن کے مطابق یعنی کہ پریکٹس کر لیتے ہیں، تو آپ آسانی سے ڈیزائر بینڈ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے 3 ہو گئی. 3 میرے خیال سے یہ 3 مسٹ ہیں. 3 ہے. اور جی پی اے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب جی پی اے نے یعنی کہ اگر آپ نے پروفیسر صاحب کو یعنی کہ آپ انٹرویو تک لے آئے ہو، انٹرویو کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہو پروفیسر صاحب سے، یعنی کہ پروفیسر صاحب سے کمیونیکیٹ کرنے میں سب سے دوسری چیز ہے کہ آپ پرسنلی اپنے آپ کو جانتے ہو کہ آپ کون ہو، اور آپ نے اپنے آپ کو فیو ورڈز میں ڈیفائن کر کے پروفیسر صاحب کا بھی ڈیفینیشن اسی طرح سے دینی ہے فیو ورڈز میں کہ وہ آپ کی پڑھیں، آپ کو یعنی کہ ای میل پڑھیں اور آپ کی سی وی کو دیکھیں، جو کہ سی وی بھی اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے پریپیئر کرنا ہے. 4 سی وی. ہاں جی 4 سی وی، میں اس کو ذہن سے نکل گیا. ٹھیک ہے. تو سی وی اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈیورنگ یعنی کہ اپنے ہول ٹائم میں اپنے پروجیکٹس کیا کیے ہیں، پھر ہر پروجیکٹ کے ساتھ آپ نے اسکلز کیا گین کی ہیں. اس طرح سے اگر آپ ایک کالم میں لکھ دیتے ہو نا ساری اسکلز وغیرہ، تو وہ اس طرح سے آپ نا باور نہیں کرا پاتے ہو کہ آپ کتنے اچھے ان اسکلز میں یا کتنا ٹائم اسکل کے ساتھ گزارا ہے. لیکن اگر آپ اسکلز کو یعنی کہ آپ نے ملٹیپل پروجیکٹس پہ کام کیے ہیں
تو آپ ان میں کن کن یعنی کہ ٹولز وغیرہ سے آپ نے کن ٹولز سے یعنی کہ اپنی مدد اپنی حاصل کی ہے اور کن کو استعمال کیا ہے. تو اس طرح سے ایک یہ ادر وے ہے کہ پروفیسر صاحب کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بندہ یعنی کہ کن چیزوں پہ کام کر چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ورڈلی صرف ایک کالم میں ڈیفائن کرو گے نا تو وہ صرف ورڈز ہی ہوں گے, لیکن اگر آپ پروجیکٹس کے ساتھ اپنے یعنی کہ ڈیورنگ ریسرچ یعنی کہ جہاں پہ آپ کام کرتے رہے ہو وہ چیزیں ساتھ ساتھ ادھر ہی ایلیبریٹ کرتے جاؤ گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ کی سی وی کائنڈ آف زیادہ اٹریکٹیو ہو جائے گی ایسے. ٹھیک, تو 4 چیزیں. اچھا, اس کے بعد کمپلیٹ پروسیس, پہلے تو ویب سائٹس میں ان سے پوچھوں گا کہ کہاں سے یہ سرچ کرتے رہے ہیں, وہ ولاگ ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا. ویب سائٹس میں پوچھوں گا. اس کے علاوہ جتنی بھی فیس بک گروپس اگر کہیں سے انہیں ہیلپ ملی, کوئی واٹس ایپ گروپ, تو میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. ٹھیک ہے. تو ہاں, اسپیسیفکلی اگر کچھ بتانا چاہتے ہیں ویب سائٹس کے حساب سے تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. اچھا, میں اس طرح سے بتا دیتا ہوں کہ یعنی کہ ہر ممالک میں کس طرح کا وے ہے. یعنی کہ آپ نے اگر اسکالرشپ کرنی ہے تو آپ کو پروسیجر پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ یورپ وغیرہ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور فنڈیڈ پروجیکٹس کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں ایک سب سے جو مشہور ویب سائٹ ہے ان کی یورو ایکسس. اس پہ موسٹ لائکلی تقریباً سبھی فنڈیڈ پروجیکٹس آتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ مسنگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اسپیسیفکلی کنٹریز کو یعنی کہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو اس میں اکیڈمیا ٹرانسفر ہے یا اکیڈمک جابس کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے. یہ سبھی لنک ہوں گے. اس کے نیچے اگر کوئی نام غلط ہوگا نا تو آپ وہاں سے کریکٹ کر لیجیے. تو یعنی کہ بیلجیم وغیرہ کی جابز ہیں موسٹلی اکیڈمک جاب پہ آتی ہیں, اکیڈمیا ٹرانسفر پہ نیدرلینڈ کی آتی ہیں, نوٹ جاب پہ ناروے کی آتی ہیں, اور کلیکٹیولی یہ ساری کی ساری یورو ایکسس پہ موسٹلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان ویب سائٹ پہ سرچ نہیں کرنا تو آپ ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. وہاں پہ اوپن پی ایچ ڈی پوزیشنز ہوتی ہیں, فنڈیڈ ہوتی ہیں. تو جو فنڈیڈ پروجیکٹس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کا اسکلفل ہونا. ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اسکلفل ہیں تو آپ سمجھیں اسکلفل ہیں اور آپ کا وے آف اپروچ درست ہے تو آپ وہ پوزیشن حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. وہی بات ہے نا, کوئی آج کل 5 روپے فری کے نہیں دیتا, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کو ایک فلی فنڈیڈ وہ بھی باہر کا اسکالرشپ مل جائے گا ایسے ہی. تو obvious ہے کہ آپ کو کچھ پیش کرنا پڑے گا اپنی سائڈ سے اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں. اچھا, چیلنجز پاکستان میں ہوتے ہوئے آپ کو کیا ہے؟ مطلب ایک تو پی سی مجھے پتہ ہے کہ نہیں چھوڑتی, یہ اسٹیمپ کراؤ, وہ اسٹیمپ کراؤ, یہاں سے سائن کرواؤ, پھر HEC اس طرح کا. پھر میں نے کہا موفا سے, منسٹری آف سائنس سے, اور بھی کافی جگہوں سے ٹیسٹیشن ہوتی ہے. اس کے بارے میں کوئی جنرک اور کچھ جنرل ڈاکومنٹس آپ بتا دیں جو لوگ پہلے سے ہی پریپیئر کر کے رکھیں اپنے پاس اگر کوئی ان کا ارادہ ہے باہر جانے کا, تاکہ وہ آخری وقت میں جو ایک دم سے ہو جاتا ہے نا کہ یہ ڈاکومنٹ لاؤ, اس سے وہ بچ سکے. موسٹلی تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹرمینل ڈگری ہے نا وہ اس کی آفیشیل اٹیسٹیشن چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اٹیسٹیشن کی لوپ مکمل رکھیں. صحیح. مثال کے طور پہ اگر انٹر اور آپ کی FSC انٹر ہوگی یا میٹرک ہوگی آپ کی, تو IBCC اور اس کے بعد پھر بورڈ, IBCC اور پھر موفا, اور پھر اس طرح سے BSc اور آپ کی MSc ہے تو اس میں HEC کی ٹیسٹیشن بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اگر آپ موفا کی بھی کروا لیتے ہیں نا تو اس میں یہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر ہو, اور اب اگر آپ کو کوئی اور مثال کے طور پہ ایک آپ ملک میں گئے اور وہاں کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ تھی, آپ دوسرے میں جاتے ہو تو وہ موفا کی مانگتے ہیں اور آپ نے نہیں کروائیں تو یہ آپ کے لیے الجھن بن سکتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب پاکستان میں ہونا تو یہ لوپ آپ مکمل گھر میں ہی کروا لو. اور دوسری بات ہے آپ یہ سارے کام کوریئر سے بھی کروا سکتے ہو. تو کوریئر اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کوریئر سے کروانا چاہ رہے ہو نا تو آپ پہلے ہی یعنی کہ اپنا ٹائم پروجیکٹ کر لیں کہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہو, کیونکہ ڈاکومنٹس تھرو کوریئر آنا زیادہ ٹائم لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ پرسنلی جا کے کروا رہے ہیں. تو آپ یعنی کہ اس کو وقت سے پہلے اسٹارٹ کر لیں. اگر کوریئر سے کروانے ہیں تو یعنی کہ آپ HEC, IBCC اور موفا یہ کائنڈ آف یہ روپ مکمل رکھیں. اگر ضروری نہیں ہے کہ موفا کی ریکوائرمنٹس ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر فن لینڈ جا رہا ہوں تو وہ اس کے لیے HEC کی ٹیسٹیشن کافی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں HEC کی ٹیسٹیشن وہ میری ٹرمینل ڈگری کو ہی زیادہ امپورٹنٹ دیں گے. جیسے MSc کو جہاں میں اگر زیادہ سے زیادہ BSc کو کرا لوں گا, کیونکہ وہ HEC نے بھی نہیں ٹیسٹ کرنی میری MSc کی جب تک BSc کی ٹیسٹ نہیں ہوگی. تو اس میں یعنی کہ آپ HEC کی ٹیسٹیشن پہ اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے آپ اپنی لوپ مکمل رکھیں. آپ کو فیوچر میں کہیں ضرورت پڑے گی تو آپ کو واپس آنے یا یعنی کہ ان ڈاکومنٹس کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی پریشانی نہیں ہوگی. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ جس طرح میں ہر انجینئر سے ملتا ہوں نا تو اس کو مطلب اسپیسیفکلی انجینئرنگ کرنے کے فائدے نقصانات ان سے پوچھے جاتے ہیں. تو اب آپ نے کیمیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں جو ابھی FSC کر کے آ رہے ہیں کہ وہ کیمیکل انجینئرنگ کریں؟
پاکستان میں جابس کے حساب سے، اور دوسرا جو آلریڈی کیمیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی سجیشن. اور میں ابھی کیمرہ جو ہے نا بیک پہ لے کے جا رہا ہوں، یہ لوگوں کو مناظر دکھا رہا ہوں. مین وائل آپ اپنا دھیان جاری رکھیے گا. اوکے. جی اچھا، اب اس میں اس طرح سے ہے کہ کیمیکل انجینئرنگ تقریباً ہماری زندگی کے تقریباً ہر ڈسپلن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اگر حقیقت میں اس کی جگہ دیکھی جائے، وہاں سے اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اس طرف جا سکتے ہیں. بند ہے میرے خیال سے. بند ہے، چلیں ایک دو آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیں. شکریہ. اوکے، تو ابھی ہم نے تھوڑا سا اذان کا بریک لیا. اذان جیسے ختم ہوتی ہے ہم وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. مین وائل آپ یہ نسٹ دیکھیں. اوکے سر، کنٹینیو. یار کیمیکل انجینئرنگ نا ہماری زندگی کے تقریباً روزمرہ ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اس میں یعنی کہ ڈپینڈ کرتا ہے پرسن کے اوپر کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کہ وہ آگے ٹیکنیکل فیلڈ میں جا کے انجینئرنگ میں ہی کام کرنا چاہتا ہے یا پھر آگے وہ ریسرچ میں آنا چاہتا ہے. ویسے تو اکثر مقصد تو انجینئرنگ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ جا کے جاب کریں، لیکن ہمارے ہاں کا یہ کچھ سینیریو اس طرح سے ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے نا وہ ہم انجینئرس کو خوش نہیں کر پاتی. اس کی سب سے وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں پیز اس طرح سے نہیں ملتی، دوسرا آگے ٹریننگ ہمیں اس طرح کی نہیں ملتی. تو یہ چیزیں ہمیں موٹیویٹ نہیں کرتی ہیں جاب میں رہنے کے لیے، کیونکہ اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کی تنخواہ ہے. اگر آپ کو تنخواہ موٹیویٹ کر رہی ہے، آپ جو یعنی کہ پر ڈے پر منتھ یعنی کہ پے گھر لے کے جا رہے ہیں، تو آپ اس میں خوش بھی ہوں گے، کیونکہ انڈسٹریز بناتی ہیں لیکن دیتی اس طرح سے نہیں ہے. تو کیمیکل انجینئرنگ کبھی کہیں دور نہیں جا رہی ہے. ہاں آگے اب یہ ہے کہ آپ لائف سائنسز، بایو سائنسز اور پھر یعنی کہ مٹیریل سائنسز میں ریسرچ کر سکتے ہیں، لائف سائنسز میں جا سکتے ہیں. پھر ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ انہی چیزوں کو کمپیوٹیشنل سائنسز کی طرف شفٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ بہت امپورٹنٹ ڈسپلن بن چکا ہے. اور کیمیکل انجینئرس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کہیں بھی ہیں وہ اپنی کمپیوٹیشن سکلز کو اچھا کریں، کیونکہ پروسیس آپٹیمائزیشن ان ساری چیزوں میں بہتری ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی جس دنیا میں ہم گرو کر رہے ہیں اس میں بہت سی چیزیں آنے والے دنوں میں انجینئر سے لے لی جائیں گی. جیسے کہ ہم جو روزانہ کیا انڈسٹری میں جا کے کام کرتے ہیں، روٹین ورک کرتے ہیں، یہ موسٹ لائکلی آٹومیٹ ہو جائے گا اور بہت سمپل اور آسان ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان جگہوں کے لیے بنائیں جو کہ آپ کو فیوچر میں زندہ رکھ سکیں. مثال کے طور پہ آٹومیشن اتنی ابھی موجود ہے، کل کو آپ دیکھیں گے آٹومیشن خود سے ڈیسیجن میکنگ کر سکے گی. اگر کیونکہ یہ ایک آپ اپنے خود جس انوائرمنٹ میں گرو کر رہے ہیں آپ خود محسوس کریں گے. تو اگر یہ ساری چیزیں انسانوں کی بجائے مشینیں خود کریں گی تو یہ بہت اچھی یعنی کہ ہمیں ییلڈ بھی زیادہ مل رہی ہوگی. تو یہ یعنی کہ اس میں بہت سے پلس ہیں. تو پھر اس میں انجینئرز کہاں سوچیں، انجینئرز کو سوچنا ضروری یہ ہے کہ وہ پروسیس انٹینسیفیکیشن اور پروسیس سسٹمز کے اندر جائیں، کیونکہ یہاں پہ جابز رہیں گی. اور اس کے بعد اگر سوچنے کی بات ہے تو آپ ان سے یعنی کہ سسٹمز کو آپ نے اس طرح سے باہر نکلنا ہے کہ آپ سسٹم کی تھنکنگ کر سکیں. اگر آپ سسٹم سے نیچے رہو گے تو کبھی آپ اس کی تھنکنگ نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے، تو ان ایریاز میں آپ گرو کر سکتے ہیں. آپ کمپیوٹیشن سائنسز میں گرو کر سکتے ہیں کیونکہ آپٹیمائزیشن میں یہ بہت مدد کریں گے. اگر مثال کے طور پہ میں اپنی بات کروں، میں خود کیمیکل انجینئر ہوں اور پھر میں نے کمپیوٹیشن سائنس انجینئرنگ میں ایم ایس کیا. میرا سمپل مقصد یہ تھا، جب میں انڈر گریجویٹ میں تھا تو کمپیوٹیشن سے ریلیٹڈ بہت کم لوگ تھے، اور پروسیس کو ویژولائز کرنا، دیکھنا، انہینس کرنا اور کمپلیکس فلوز کو ماڈل کرنا یہ آج بھی چیلنجنگ ہے. اس وقت بھی میرے ارد گرد کوئی خاص نہیں تھی دنیا
تو اس گیپ نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا اور میں نے کمپیوٹیشن سائنس انجینئرنگ کی طرف سے کی. میرا کام یعنی کہ آگے جو تھا کمپیوٹیشن فلوئڈ ڈائنامکس اور کمبسچن میں رہا ہے, اور میں آگے بھی ماشاءاللہ اسی میں کام کروں گا, اسی کو انہینس کروں گا. اور میرا آگے جو مقصد ہے کہ میں یعنی کہ صرف اسی چیز میں نہ رہوں کہ میں ان ٹولز وغیرہ کو یا سافٹ ویئرس کو یا سمپل کوڈنگ سے کام کر سکوں. میری کوشش ہے کہ کمپلیکس فلو جو آج بھی چیلنجنگ ہے میں ان کو بھی ماڈل کرنے میں کچھ اپنے آپ کو بہتر کر سکوں. تو اسی طرح سے آپ لوگ بھی اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں, آپ اپنی جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ ہیں. اگر آپ دیکھو گے نا کہ اگر آپ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو کہ آپ اس چیز میں اچھے ہو, تو آپ کو اس کے لیے سارے راستے اور ڈسپلن جگہ بنانی ہے کہ آپ اس میں گرو کر سکو, جس میں آپ کا دل لگتا ہے. اگر آپ کا دل نہیں لگتا ہے نا تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. آپ ہر انجینئرنگ کو, ہر ڈسپلن کو گالیاں نکالو, برا بھلائی کہو گے یعنی کہ صحیح. تو اس میں میں دل ڈھونڈنا ضروری ہے. جو کام کریں دل سے کریں. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی. اس خوبصورت بات پہ ہم اس ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. ڈھیر ساری ویل وشز, ڈھیر ساری پریئرز کے ساتھ کہ اللہ آپ کو فیوچر میں بھی اسی طرح کامیابیاں, ملینز آف کامیابیاں عطا فرمائے. آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں, دنیا کے لیے کچھ کریں, بٹ وائی اونلی پاکستان, ٹھیک ہے. اور اللہ ہم سب کو بھی پاکستان کے لیے, دنیا کے لیے, ہیومینٹی کے لیے کچھ کی ایبیلٹی عطا کریں. آج کے لیے اتنے ہی. ملتے ہیں آپ سے کسی اور ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ کے حوالے.